بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، ایک لمبی تاریخ، اور پھر عمران خان کا دور جس میں آ کے امریکہ پہ رجیم چینج کا الزام لگا۔ یوں تو کہنے کو ہماری آزادی کے فوراً بعد امریکہ کے ساتھ ہمارے ایسے روابط قائم ہوئے جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ دوستانہ بھی تھے، لیکن مجبوری کہ ہمیں شاید رشیا یا کسی اور ملک کی طرف ہم نے رخ نہ کیا، اور بالآخر ہم امریکہ کے اتحادی بنے۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ مختلف پیکٹس میں ساتھ دیا، سیٹو تھا، سینٹو تھا، بعد میں بغداد پیکٹ وغیرہ بھی کہلایا۔ ان میں امریکہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں بڑا فرق تھا۔ امریکہ ہمیں ہمیشہ سوویت یونین کے خلاف، یا آپ کہہ لیجئے کہ کمیونسٹ کے خلاف کھڑا کرتا تھا اور اسی کے لیے امداد دیتا تھا، یا ہمیں اگر انہوں نے ویپنز دیے تو اس کے لیے۔ لیکن پاکستان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور ہمیشہ ہمارا خطرہ ہمیں بھارت سے رہا۔ اس کے لیے امریکہ کبھی بھی نہ اس نے ساتھ دیا اور نہ ہی اس نے ان خطروں کو کبھی وقت دی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو بھی تعلق بنا، جب بھی بنا، وہ 100% امریکہ کے اپنے مفادات کو دیکھنے کے لیے تھا۔ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ اور مفادات جو تھے، ان میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ ہی اس کی کوئی وقت تھی اس کی نظر میں۔ نتیجہ یہ کہ جب بھی پاک بھارت جنگیں ہوئیں تو امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیں، ہتھیار دینے بند کر دیے، اور نتیجہ یہ کہ پاکستان مشکلات کا شکار ہوتا رہا۔ اور پھر 1971 کی جنگ کے بعد تو ہم نے، بلکہ 65 کے بعد بھی ہم نے چائنیز وغیرہ کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کی، لیکن 1971 کے بعد تو ہم نے بہت حد تک اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کیا۔ لیکن پھر جب ہم اتحادی بنے افغان جہاد میں سوویت یونین کے خلاف، تو پھر امریکہ سے ہمیں دوبارہ ویپنز وغیرہ ملنے شروع ہوئے۔ لیکن اس دفعہ ہم امریکہ کے واقعی اتحادی تھے اس نقطہ نگاہ سے کہ جو امریکہ کی جنگ تھی سوویت یونین کے خلاف، ہم باقاعدہ اس کا حصہ بن گئے۔ اس کی وجہ سے سوویت یونین برباد ہوا، ٹوٹا، اور امریکہ دنیا میں واحد سنگل سپر پاور کے طور پہ ابھرا۔ یہ پاکستان کا کمال بھی تھا، کنٹریبیوشن بھی تھی، اور پاکستان کا ایک اتحادی کے حیثیت سے رول تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے سوویت یونین کو زیر کر کے اپنے آپ کو ایک سنگل سپر پاور کے طور پہ منوایا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جیسے ہی سوویت یونین کی افواج وہاں سے نکلی افغانستان سے، تو امریکہ بھاگ گیا وہاں سے۔ افغانستان کو سٹیبل کرنے کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا۔ نتیجہ یہ کہ ہمیں ایک ڈی سٹیبلائزڈ قسم کا نیبر دے دیا، جس میں کہ خانہ جنگی تھی، اور اس کے سارے اثرات پاکستان بھگتتا رہا۔ یہ ایک سبق تھا جو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے تھا کہ امریکہ کا جب اپنا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ آپ کو بھنور میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ جب دوبارہ وار آن ٹیرر میں ہم حصے دار بنے تو ہمیں پھر اسی قسم کی مشکلات آئیں۔ لیکن امریکہ بار بار یقین دہانی کراتا رہا کہ جس طرح افغان جہاد میں وہ آپ کو چھوڑ گئے تھے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن اپنے مفادات پھر اپنے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات وغیرہ کیے تو پھر امریکہ نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اتحادیوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ وہ تو اپنے ٹروپس لے کے وہاں سے کابل ایئرپورٹ پہ پہنچے اور دھڑا دھڑ انخلا کیا، پیچھے ابتری رہی، اور سب کچھ وہاں پہ برباد ہوتا رہا۔ اب امریکہ اگر یہ سمجھے کہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور ہے، تو وہ اس کی غلطی ہے، ہماری غلطی نہیں۔
عمران خان یہی چیز اپریشیٹ کرتے تھے کہ امریکہ اپنی شکست، اپنی تباہی، اپنا نقصان، ہر چیز جو ہے اس کا مورد الزام اپنی ذات کو یا اپنے معاملات کو کھنگال کے نہیں دیکھتا کہ کون مورد الزام ہے، لیکن اس کا الزام ضرور دائیں بائیں پھینکتا ہے، جس میں پاکستان سر فہرست تھا۔ لیکن امریکہ نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ برباد ہوئی اسی جنگ کی وجہ سے۔ جنگ زدہ علاقہ پاکستان کا بھی بن گیا، ہمارے قبائلی علاقے مکمل طور پہ ڈی سٹیبلائز ہو گئے، شہروں میں دھماکے ہونے شروع ہو گئے اور زندگی بالکل اجیرن ہو کے رہ گئی۔ اور ایسٹیمیٹس یہی بتاتے ہیں کہ $150 بلین کے قریب اکانومی کو نقصان ہوا۔ اس سے بڑھ کے 80,000 لوگ یہاں مارے گئے، اور جو 80,000 لوگ جنہوں نے شہادت پائی اس وار آن ٹیرر میں، ان کی کوئی کمپنسیشن کہیں سے نہیں آئی۔ جنگ تو امریکہ کی تھی۔ آج ان کے خاندانوں میں اگر کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا کمائی کرنے والا فرد نہیں بچا، تو وہ حالات کے رحم و کرم پہ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے تو کوئی کمپنسیشن نہیں دی کسی کو۔ چنانچہ یہ وہ حقائق ہیں زمینی اور وہ المیہ ہے جس کو عمران خان ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ تعلقات تو ہم نے سب کے ساتھ ٹھیک رکھنے ہیں، تعاون بھی کریں گے، لیکن امن کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ عمران خان کی یہ فلسفی کسی بھی لحاظ سے کوئی اس میں غلطی نہیں تھی، خرابی نہیں تھی۔ یہ فلسفی اس کی پاکستان کے مفاد کے نقطہ نگاہ سے 100% درست تھی۔ پاکستان کسی کے لیے کیوں تباہی مول لے؟ پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ اس کو امن کا وقت ملے، وہ اپنی اکانومی بہتر کرے، تجارت بڑھا کے، ایکسپورٹس بڑھا کے اور انڈسٹریلائزیشن کر کے، انویسٹمنٹ کی اپورچونٹی کریٹ کر کے، اور لوگوں کو جابز دے کے لوگ بے روزگاری سے مارے جائیں تو وہ کسی اچھی حکومت کو تو زیب نہیں دیتا۔ لہذا اس کی سوچ یہی تھی کہ پاکستان امن میں تو سب کا حصہ دار بنے، لیکن یہ حصہ داری امریکہ کو قبول نہیں تھی۔ امریکہ بہر صورت اس کے اپنے عزائم ہیں، اس نے بلا وجہ کی دشمنی رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ کھڑی کی ہوئی ہے۔ اس خطے میں وہ بھارت کو اپنا اتحادی بھی رکھتا ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی رکھا ہوا ہے، اور اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں وہ ہر طرح کے بھارت کے مفادات کو دیکھتا ہے۔ تو ان حالات میں یہ بڑا واضح تھا کہ بھارت کے مفادات اگر دیکھنے ہیں تو پاکستان کو کیا ملے گا۔ پاکستان کے لیے مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ چنانچہ یہ پالیسی وضع کی گئی کہ آئندہ کے لیے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے اس میں تجارت ہوگی، اس میں بہت کچھ اور آپ کر سکتے ہیں، امن کے لیے تعاون کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امریکہ کی نیت صاف نہیں تھی۔ امریکہ بھارت کے مفادات کو کچھ اور طرح دیکھتا تھا۔ وہاں اس نے ان کے ساتھ نیوکلیر کوآپریشن کا ایگریمنٹ بھی کیا۔ نیوکلیر کوآپریشن کے علاوہ اور 11 کے قریب انہوں نے ایگریمنٹ کیے، اور بھارت کو ہر طرح سے فائدہ، ٹیکنالوجی بھی دی، ہتھیار، ایئر کرافٹ کیریئرز، جو بھارت مانگتا تھا اس کی ٹیکنالوجی دیتے تھے۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی نیوکلیر کوآپریشن کا ایگریمنٹ کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ اب پاکستان کے ساتھ جو تعلق وہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ صرف اس لیے کہ بھارت کے مفادات کی نگہداشت کی جا سکے اور پاکستان کو تابع کیا جا سکے بھارت کا، تاکہ بھارت کو پاکستان کی طرف سے کوئی خدشہ خطرہ نہ رہے۔ ان حالات میں یوکرین کا قصہ آ جاتا ہے، اور عمران خان رشیا کا جس دن دورہ کرتے ہیں اسی دن رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ عمران خان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، اچانک یہ چیز ہوئی۔ یہ فیصلہ صدر پوٹن کا تھا، لیکن اس کا ملبہ پاکستان پہ کہ پاکستان نے یہ کیوں کیا۔
پاکستان کو کہا کہ پاکستان تجارت بھی نہیں کر سکتا. پاکستان وہاں سے رشیا سے گندم لینا چاہتا تھا, تیل لینا چاہتا تھا سستا, لیکن پاکستان کو کہا کہ اگر کریں گے سینکشنز لگیں گی. وہ دنیا میں بے شمار ملک لے رہے ہیں, بھارت لے رہا ہے, ادھر سعودی عربیہ اور کئی ملک, ایون یورپین کنٹریز لے رہے ہیں گیس اس سے. تو یہ جو سلوک پاکستان کے ساتھ کہ آپ صرف وہ کریں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے, وہ قابل قبول نہیں تھا. عمران خان کو اگر عزیز تھی تو وہ اپنے ملک کی سلامتی اور ملک کا وقار. آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے امریکہ میں پاکستانیوں کو جب ایڈریس کیا تھا تو اس میں اس نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ میں خود اللہ کے سوا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا اور میں اپنی قوم کو بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. صرف یہ بات تھی جو کہ امریکہ کو ہضم نہیں ہوئی کہ ایک ملک جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے وہ خودداری کی بات کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. اب یہ میں کہانی ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے امریکہ کے جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ایک نمائندے نے پاکستانی فزیشنز کی کانفرنس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کی سازش کی, یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے, ہم سے بڑے پریشان آپ سٹ ہیں, یہ ہم نہیں مانتے, یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے یہ نہیں کیا. آج دن تک انہوں نے اس پہ کوئی اپنا ری ایکشن ایسا نہیں دیا تھا, انکار ضرور کیا لیکن اب ری ایکشن دیا کہ ہم اس پہ بڑے اپسٹ ہیں. اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ عمران خان پنجاب میں الیکشن جیتا, اس کی پاپولیرٹی پوری دنیا نے دیکھی اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جن گھوڑوں پہ امریکہ نے بیٹ کیا تھا, جن کو اس نے سمجھا تھا کہ حکومت میں لائیں گے, جو 13 یا 14 پولیٹیکل پارٹیز, وہ آج ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک شخص عمران خان اس کے سامنے چیونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سازش نہیں کی. کون مانتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی ہسٹری ہے سازش کی, اس کی تو تاریخ ہے. رجیم چینج انہوں نے بڑی جگہوں پہ کی ہے, اس صدی میں بھی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو تو کبھی بھی انہوں نے ٹیلی فون کیا, ساری دنیا میں کرتا رہا ٹیلی فون. جو بائیڈن سعودی عربیہ میں کیا تو شہزادے نے بات کرنے سے انکار کر دیا, لیکن پاکستان میں تو ایک تعلق تھا. تھوڑا عرصہ پہلے ہی افغانستان سے آپ کو نکالنے کے لیے ہم نے فیسیلیٹیشن دی, ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہر طرح سے. جو کچھ پاکستان اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا تھا, اگر آپ کے کوئی لوگ امریکی طالبان نے اغوا کر لیے تو ان کو چھڑانے میں پاکستان بھاگ دوڑ کر رہا ہے. تو عمران خان کے دور میں تو ایک ٹیلی فون تک امریکہ سے نہ آیا, اور جیسے ہی رجیم چینج ہوئی تو امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا خیال آ گیا. بلاول کو ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے, 1 نہیں 2. امریکہ بلایا, ملے جا کے, وہاں پہ کہانیاں ہوتی نہیں. سو وہ امریکہ ڈیفینیٹلی رجیم چینج میں ملوث اور رجیم چینج کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ رستے سے ہٹے تو اپنے مورے موجود ہوں گے, اور ان موروں سے وہ کام لینا چاہ رہا تھا. اب یہ چیزیں بالکل واضح ہیں, کوئی اس میں جگی چھپی بات تو ہے ہی نہیں. لیکن قدرت نے ثابت کر دیا کہ جو سچا پاکستانی ہے, جو صرف پاکستان کے لیے بات کرتا ہے, حقدار وہی ہے یہاں کے اقتدار کا. اور آج مجبوراً امریکہ کو یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ ہم اس پہ اپسیٹ ہیں. وہ اپسیٹ رہیں. عمران خان اگر حکومت میں واپس آتا ہے وزیر اعظم, تو پالیسی واضح ہے کہ امریکہ کے سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعلقات دوستانہ ہوں گے, لیکن پاکستان کے مفاد کو قربان کر کے نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں, پاکستان نے دوسروں کی جنگیں بہت لڑ کے دیکھ لیں, اب مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا پاکستان. اور امن کی جو بھی کوششیں ہوں گی کاروبار کے لیے, تجارت, انویسٹمنٹ, اس میں پاکستان حاضر ہے. پاکستان ہر طرح کی کوآپریشن کرنے کو تیار ہوگا. توقع ہے کہ یہ پالیسی
نہ صرف پاکستان کے عوام کو خودداری کا سبق دے گی، نہ صرف ہماری عزت کو بحال کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے آئندہ امن کا وقت زیادہ لمبا ہوگا۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے سامنے جس نے سرنگوں ہوا، جو بھی لیٹ گیا اس کے سامنے، اس نے اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور اس سے دبا کے کام لیا بغیر کچھ دیے، اور جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کے لیے پھر امریکہ کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ تھانے داری نہیں رہتی۔ یہی وہ سبق ہے جو پاکستان کو اس دور سے سیکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔